ایپیسوڈ 192۔ اس رات کچھ بھی نہ ہوا اور کوشش کے باوجود میں بھی نہ جاگ سکا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو باہر روشنی پھیل چکی تھی اور برڈ شاہ الاؤ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا حال ہے اولڈ بوائے، رات کیسی گزری؟ جواب میں اس نے دانت نکال دیے۔ اب تک اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ دھیمے مزاج کا اور نرم خو دیوانہ تھا، کسی کو یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ یہ بڑی مناسب قسم کی دیوانگی تھی۔ میں نے خود بھی منہ ہاتھ دھویا اور اس کے رونے کرہانے کے باوجود اسے بھی منہ ہاتھ دھونے پر مجبور کیا۔ وہ نہایت غلیظ ہو رہا تھا اور میں 2 دن میں عادی ہو گیا تھا، ورنہ شروع میں اس کے پاس سے نہایت گندی بدبو آتی تھی۔ شاید وہ سالوں سے نہایا نہیں تھا۔ مجھے تعجب تھا کہ وہ اب تک بیمار کیوں نہیں ہوا۔ جب میں نے اس کے منہ ہاتھ دھونے کے درمیان اس سے کہا، کیا خیال ہے آج تمہیں غسل نہ دے دیا جائے؟ ممکن ہے اس سے تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات نظر آئے۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا کہ وہ میری اس تجویز سے متفق نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد میں نے اس کے ہاتھ سے رسی باندھی تو اس نے کسی مظلوم بکرے کی طرح مجھے دیکھا۔ میں نے اسے گھور کر کہا، آج دوسرا دن ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یاد رکھنا اگر تمہاری اور فتح خان کی وجہ سے مجھے یا میرے کسی ساتھی کو ذرا سا بھی نقصان ہوا تو میں تم دونوں کو ہی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں تو اسی وادی میں دفن کر دوں گا اور بعد میں فتح خان کو بھی لا کر تمہاری قبر میں ڈالوں گا تاکہ تم دونوں قیامت تک ہیروں کے لیے آپس میں معاملہ کرتے رہو۔ برڈ شاہ نے گزشتہ رات کوئی حرکت نہ کر کے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس کی بے عملی میرے لیے غیر متوقع رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں اپنا خیال تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے کسی وجہ سے رات کو حرکت میں آنا مناسب نہیں جانا تھا، ورنہ وہ پستول کی جگہ دیکھ چکا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں نے میگزین نکال کر اپنی جیکٹ میں رکھ لیا ہے۔ ایک طرح سے اب چور سپاہی کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ چور کو معلوم نہیں تھا کہ سپاہی اس کی طاق میں ہے، لیکن کہ چور کو واقعی معلوم نہیں تھا۔ ممکن ہے برٹ میری حرکت سے چونکن نہ ہو گیا ہو کہ میں نے آنے کے بعد اسے باندھ تو دیا، لیکن رات کھلا چھوڑ کر لمبی تان کر سو گیا تھا۔ یہ مجھ سے حماقت ہوئی تھی۔ مجھے اسے شام کو بھی باندھنا نہیں چاہیے تھا، یا پھر رات کو بھی باندھ دینا چاہیے تھا، اور اپنے ڈرامے میں اگلے روز کے لیے بھی اٹھا کے رکھ سکتا تھا۔ اس طرح برٹ شاہ کو شک نہ ہوتا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اب اس پر اعتماد نہیں کر رہا ہوں، مگر میں نے اسے رات کو نہیں باندھا تو وہ کھٹک گیا۔ اگر وہ ہوش میں تھا تو اس کی ہوشیاری میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ اتنے عرصے سے فتح خان جیسے شاطر کو بھی الو بنا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ صورتحال نے میری قوت فیصلہ کو بھی متاثر کیا تھا۔ میں اب تک فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ موجودہ صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فتح خان اور برٹ شاہ نے مل کر مجھے تذبذب میں ڈال دیا تھا، بلکہ اصل مسئلہ سویرا کا تھا۔ اگر وہ فتح خان کے قبضے میں نہ ہوتی تو شاید میں یہاں کی نوبت ہی نہ آنے دیتا، مگر میں پھنس گیا تھا۔ اس دن بھی میں برٹ شاہ کو لیے گھومتا رہا۔ گزشتہ دن کی طرح سورج نہایت آب و تاب سے چمک رہا تھا اور چٹانوں میں سردی کم ہوئی تھی۔ میں برٹ شاہ کو لے کر گھومتا رہا، اور جب 10 منٹ کا آرام کا وقفہ آتا تو میں اس سے ہیرو اور ایمن کی بات کرتا۔ میں نے محسوس کیا کہ ویسے تو وہ بے توجہ سے میری بات سنتا تھا، لیکن جب میں ہیرو یا ایمن کا ذکر کرتا تو وہ اونگنے لگتا۔ یہ بے نیازی ظاہر کرنے کا ایک نارمل انداز تھا، مگر وہ اونگتا نہیں تھا۔ 6 گھنٹے کی جنگل یاترا کے بعد ہم واپس آئے تو آج گزشتہ روز جیسی تھکن نہ تھی۔ برٹ شاہ بھی کل جیسا بے حال نہ تھا، کیونکہ اس کے قدم لڑکھڑانے کے بجائے زمین پر مضبوطی سے جم رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ آ کر کل ہی کی طرح بے حال انداز میں چٹان کے ساتھ لڑک گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ہم صبح جلدی نکل گئے تھے، اس لیے چٹانوں میں ابھی روشنی تھی۔ دھوپ کی حدت سے چٹانیں کسی قدر گرم ہو رہی تھی۔ غار میں جیکٹ اتار کر میں مستعصی چٹان پر لیٹ گیا اور اس کی حرارت سے محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد برٹ شاہ بھی آ کر میرے پاس لیٹ گیا۔ حسب معمول وہ خاموش تھا۔ میں جیکٹ کے بغیر تھا، اس لیے فتح خان ہماری گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ میں نے بظاہر خود سے کہا، فتح خان نہایت شفاق آدمی ہے، جب اس سے مقابلہ ہو تو آدمی کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ صرف دھمکی دینے کا قائل نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ اس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ فتح خان صرف دھمکی دے کر رہ جائے گا تو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے۔ برٹ شاہ اس بات پر بھی خاموش رہا اور میں جھنجھلا کر رہ گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی چٹانوں کی حدت تیزی سے زائل ہوئی تھی اور ہم نیچے آنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ غار کی طرف جانے سے پہلے میں نے برٹ کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس پر غور کرنا، ورنہ 6 دن بعد یہ ہوگا کہ ہیرے تو اسی وادی میں کہیں دفن رہیں گے، ان کے ساتھ ساتھ تم اور ایمن بھی یہیں دفن کر دیے جاؤ گے۔ میرے ساتھ جو ہوگا تمہیں یقیناً اس کی فکر نہیں ہوگی، لیکن کم از کم تمہیں اپنی اور اپنی بیٹی کی فکر کرنی چاہیے۔ میں بات مکمل کر کے اس کی جانب دیکھے بغیر غار کی طرف بڑھ گیا۔ جیکٹ پہن کر میں نے الاؤ روشن کیا، لکڑیاں میں جمع کر کے لایا تھا، کافی تیار کی اور ایک مگ برٹ شاہ کو دیا۔ اس موسم میں پسینہ بہت کم آتا ہے، لیکن گرم کپڑوں میں جسم پر لازمی پسینہ آتا ہے۔ میں کئی دن سے نہایا نہیں تھا اور اس وقت مجھے شدت سے غسل کی خواہش ہو رہی تھی۔ اس وقت تو نہانا ممکن نہیں تھا، چٹانوں کے ساتھ چشموں میں پانی ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، شاید صبح کے وقت یہ پانی کسی قدر گرم ہوتا۔
میں نے صبح نہانے کا سوچا. کھانا کھا کر برڈ شاہ سونے چلا گیا اور میں بھی کسی قدر ہوشیاری کے ساتھ لیٹ گیا. اگر برڈ شاہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا تو اس کے لیے پستول کے ساتھ میگزین حاصل کرنا بھی لازمی تھا. میگزین حاصل کرنے کے لیے اسے لازمی میرے پاس آنا پڑتا. اگلی صبح میں جلدی اٹھ کر ان چشموں تک آیا جن میں زمین سے پانی نکل رہا تھا اور حسب توقع یہ پانی گرم آ رہا تھا. میں نہایا اور مجبوراً وہی کپڑے پہنے کیونکہ میرے پاس اور کوئی کپڑے نہیں تھے. اس دن بھی ہم گھومتے پھرتے رہے اور اس کے بعد آنے والے 3 دن تک ہمارا یہی معمول رہا تھا. برٹ نے اس دوران میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے میں اسے پکڑ سکتا اور اس کی دیوانگی کا پول کھل جاتا. وہ میری تمام گفتگو یوں سنتا جیسے بھینس بین کی آواز سنتی ہے. اس رات ہم سونے کے لیے لیٹے تو میرے ذہن میں تھا کہ کل آخری دن ہے اور اس کے بعد فتح خان اپنی دھمکی پر عمل کرے گا. برٹ شاہ حسب معمول کھانا کھاتے ہی لیٹ گیا اور کچھ دیر میں خراٹے لینے لگا. آج اس کے خراٹے کچھ بلند اور کرخت تھے. میں بے چین تھا. اس عالم میں مجھے نیند کیسے آتی؟ میں نے برٹ شاہ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اسے گھسیٹ کر سلیپنگ بیگ سے نکالا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. اس نے چونکنے کی اداکاری بھی کی. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ اصل میں جاگ رہا تھا. اس نے گونگوں کے انداز میں احتجاج کیا اور منہ سے کچھ نہ بولا. میں اسے کھینچ کر باہر لے آیا. آسمان صاف تھا اور اس پر شاید 11ویں کا چاند تھا. چاروں طرف معقول روشنی تھی اور مجھے ٹارچ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. باہر آ کر میں نے سب سے پہلے اس کی جیکٹ اتاری اور پھر اس کی شرٹ اور پتلون بھی اتار دی. وہ مستقل مزاحمت کرتا رہا مگر میرے سامنے اس کی ایک نہ چلی. کچھ دیر میں وہ صرف انڈر ویئر میں کھڑا تھا. اس نے سردی سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا. میں نے غرا کر کہا, اب تم اس وقت تک اسی طرح بغیر کپڑوں کے رہو گے جب تک مر نہیں جاتے یا پھر اپنی دیوانگی چھوڑ کر ہیرو کا پتہ بتانے کو تیار نہیں ہو جاتے. وہ جواب دینے کے بجائے دونوں ہاتھ سینے سے لگا کر بیٹھ گیا. درجہ حرارت یقیناً منفی میں تھا. میں نے اس کے کپڑے غار کے پاس پھینکے اور واپس برڈ شاہ کے پاس آیا. وہ ایک چٹان میں دبک رہا تھا لیکن میں نے اسے وہاں سے گھسیٹ کر کھلی جگہ پر پھینکا. کل کا دن تمہاری بیٹی اور سویرا کے لیے تباہ کن ہوگا, لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ اگر تم نے ہیرے نہ دیے تو کم سے کم یہ سب دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے. بعد میں فتح خان کو خود دیکھ لوں گا. میں جانتا تھا کہ فتح خان ہماری گفتگو سن رہا ہوگا. برڈ شاہ کا اس طرح مر جانا اسے یقیناً گوارا نہیں تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح سے برڈ شاہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. میں اس کے آس پاس سے ٹہل رہا تھا. کچھ دیر کے بعد میں نے کہا, برڈ شاہ, تم ایک سرد ملک کے رہنے والے ہو, اس لیے تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ سردی کس طرح آدمی کی جان لیتی ہے. کچھ دیر کے بعد تمہیں ہائپوتھرمیا شروع ہو جائے گا اور تمہارے جسم کا ٹیمپریچر گرنے لگے گا. ایک ایک کر کے یہ نیچے جائے گا اور جب یہ گر کر 87 درجے فahrenheit پر پہنچے گا تو تمہارا دل رک جائے گا اور تم ایک لمحے میں مر جاؤ گے. یہ مرحلہ بھی دور ہے لیکن اتنا دور بھی نہیں ہے. صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری زندگی پر موت کی رات چھا جائے گی. برٹ نے کوئی جواب نہ دیا. وہ کپ کپاتا اور منہ سے ہو کی آوازیں نکالتا رہا. باہر سردی اتنی تھی کہ میں بھی جیکٹ میں محسوس کر رہا تھا اور ایک جگہ کھڑے ہونے پر سردی باقاعدہ کاٹتی تھی, اس لیے میں مسلسل حرکت میں تھا. میں اندازہ کر سکتا تھا کہ بغیر کپڑوں کے برڈ شاہ کا کیا حال ہوگا. اسے 15 منٹ ہو چکے تھے. فتح خان کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنا دور تھا کہ اسے یا اس کے ساتھیوں کو یہاں آنے میں 15 منٹ سے زیادہ وقت لگتا. کیا وہ کسی چوٹی پر تھے؟ میں نے سوچا. برڈ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا اور وہ بار بار سرد زمین پر لڑک رہا تھا. جیسے اس کے جسم کا کوئی حصہ زمین پر لگتا تو وہ اچھل کر دوبارہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا. کچھ دیر بعد ٹھنڈ اس کے جسم کو سن کر دیتی اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتا یا غشی میں چلا جاتا. اس کے بعد اسے شاید ہی ہوش آتا. میں اس مرحلے سے پہلے اسے اندر لے جاتا لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہتھیار ڈالتا ہے یا نہیں. آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا. اس نے زبان نہیں کھولی تھی اور نہ ہتھیار ڈالے تھے اور نہ ہی بے ہوش ہوا تھا. اس عمر میں بھی اس کی قوت برداشت حیرت انگیز تھی. اچانک چٹانوں کے باہر سے روشنیاں لہرانے لگی. کچھ دیر کے بعد فتح خان اپنے ایک ساتھی سمیت وہاں پہنچ گیا. وہ دونوں مسلح تھے. فتح خان نے آتے ہی کہا, یہ کیا کر رہا ہے تم؟ اس سے ہیرو کا پتہ گلوانے کی کوشش کر رہا ہوں. 7 دن سے پاگل بنا ہوا ہے, اب میں اسے ہوش میں لا رہا ہوں. پر اس طرح تو یہ مر جائے گا. مرتا ہے تو مر جائے, تم دونوں فساد کی جڑ ہو. یہ مر جائے, ہیرو کا قصے ختم ہو جائے گا, پھر میں دیکھوں گا تمہیں. فتح خان نے رائفل کا رخ میری طرف کر دیا. شاباش, اسے کپڑے دو اور اندر لے کر چلو. یہ مر گیا تو تم اس کا بدلہ مجھ سے لوگے کیا؟ اٹھو, خانہ خراب, اندر جا کر کپڑا پہنو. فتح خان نے برڈ شاہ سے کہا مگر خانہ خراب اپنی جگہ بیٹھا کپ کپا رہا تھا. اس نے شاید فتح خان کی بات نہیں سنی تھی. فتح خان نے اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ وہ اسے اٹھا کر اندر لے جائے اور اسے کپڑے پہنائے. وہ برڈ شاہ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ہی وادی میں دور کہیں تیز فائرنگ ہوئی. ایسا لگا جیسے کئی رائفلوں سے بیک وقت برسٹ مارے گئے ہوں. فتح خان اچھل پڑا. یہ کیا؟ فتح خان نے چلا کر کہا اور اپنی جیب سے ایک واکی ٹاکی نکالا اور دھاڑا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فائر کس نے کیا؟ دوسری طرف سے بھی کوئی چلا رہا تھا. اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے لیکن آواز مجھ تک آ رہی تھی. پہلے فائرز کے بعد چند سیکنڈز کا وقفہ آیا. اس کے بعد دوبارہ سے تیز فائرنگ شروع ہوئی.
اور میرے کانوں تک ایک چیخ آئی جو واکی ٹاکی پر بولنے والے کی تھی. فتح خان چیخ چیخ کر اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن شاید وہ اس کی بات سننے کے قابل نہیں رہا تھا. فتح خان نے واکی ٹاکی بند کیا اور خوخار نظروں سے میری طرف دیکھا. شہباز خان یہ کیا کیا؟ میں نے بھننا کر کہا. فتح خان شاید تم ہوش گنوا چکے ہو, مجھے کیا معلوم کہاں کیا ہوا ہے. بکواس بند کرو. تم نے میرے کو یہاں بلایا اور پیچھے میرے آدمی پر کسی نے حملہ کر دیا. شاید میرا سارا ساتھی مارا گیا. اگر ایسا ہوا بھی ہے تو میں بھی اتنا ہی لا علم ہوں جتنا کہ تم ہو. تم نے جان بوجھ کر. یہ برڈ شاہ کدھر گیا؟ فتح خان بولتے بولتے رکا اور چونک کر بولا. واقعی برڈ شاہ اپنی جگہ پر نہیں تھا. فائرنگ نے کچھ دیر کے لیے ہم تینوں کو اس کی طرف سے غافل کر دیا تھا. پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا. فتح خان نے دھاڑ کر اپنے ساتھی سے کہا, اسے تلاش کرو. وہ بدحواسی میں چٹانوں سے باہر کی طرف بھاگا. فتح خان خود چاروں طرف دیکھ رہا تھا. پھر وہ رائفلوں کا رخ میری طرف کیے غار کی طرف بڑھائی تھا کہ اندر سے برڈ شاہ نکل آیا. اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کا رخ فتح خان کی طرف تھا. وہ چونکا اور جلدی سے بولا, برڈ شاہ کوئی حماقت مت کرنا, میں تمہارے کو مارنا نہیں چاہتا. یہ پستول پھینک دو, یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. فتح خان جانتا تھا کہ پستول بیکار ہے, اس میں فائرنگ پن نہیں ہے, اس لیے فائر کیسے کرے گا. لیکن برڈ یہ بات نہیں جانتا تھا, اس لیے وہ پستول تانے کھڑا رہا. اب اس کے چہرے پر دیوانگی کے بجائے نفرت کے تاثرات تھے. اس نے باہوش انداز میں کہا, فتح خان اس لمحے کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے. اب بازی میرے ہاتھ میں. اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو رائفل پھینک دو. فتح خان نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا کہ اچانک ایک طرف سے فائر ہوا. برڈ شاہ لڑکھڑا کر منہ کے بل زمین پر گرا. میں نے اس کے سینے میں سوراخ ہوتے دیکھا. فتح خان چیخ اٹھا. فائر اس کے ساتھی نے کیا تھا جو برڈ شاہ کو تلاش کرتا باہر گیا تھا, اور اب واپس آ کر سمجھا کہ برڈ شاہ فتح خان کو شوٹ کرنے والا ہے. اس نے پہلے سے گولی چلا دی. فتح خان نے دھاڑ کر اپنے ساتھی سے کہا, او خنزیر کا بچہ, یہ کیا کیا؟ اس سے پہلے کہ خنزیر کا بچہ کوئی جواب دیتا, فتح خان نے اسے گولی مار دی. میں تیزی سے برڈ شاہ کے پاس آیا اور اسے سیدھا کیا. گولی اس کے سینے پر دل سے ذرا اوپر لگی تھی. خون فوارے کی طرح اچھل رہا تھا اور وہ چند لمحوں کا مہمان نظر آتا تھا. اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو اس کے منہ سے بھی خون ابل پڑا. آخری سانسوں کے دوران اس نے 2 الفاظ کہے, نارتھ بگیسٹ ٹرنک. اس سے پہلے کہ میں اس سے ان الفاظ کے معنی پوچھتا, اس نے دم توڑ دیا. دم توڑتے برڈ شاہ نے جو کچھ کہا تھا وہ اتنی ہلکی آواز میں تھا کہ مجھے بھی بمشکل سنائی دیا تھا. فتح خان خاصا دور تھا, اس کے سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ویسے بھی وہ اپنے ساتھی کو مرحوم کرنے میں مصروف تھا. فتح خان کا آدمی تڑپ رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں برڈ شاہ کے پیچھے روانہ ہونے والا تھا. اس دوران میں برڈ شاہ دم توڑ چکا تھا. اس کا منہ کھلا تھا اور اس سے رہ رہ کر خون رس رہا تھا. دل کی اوپری مرکزی شریان میں لگنے والی گولی نے چند لمحوں میں اس کی جان لے لی تھی. فتح خان برسوں سے اس امید میں اسے برداشت کر رہا تھا کہ وہ بلاخر اسے ہیرو کا پتہ بتا دے گا, لیکن اس کے نادان ساتھی نے ایک سیکنڈ میں اس کی یہ امید ختم کر دی اور اب خود بھی ختم ہو گیا تھا. اس نے ایک آخری جھٹکا لیا اور اس کی گردن ڈھلک گئی. دیکھا جائے تو فتح خان خود اپنے بچھائے جال میں آ گیا تھا. اس نے ڈرامہ کر کے اپنے آدمیوں کی مدد سے ایک ناکارہ پستول مجھے دیا اور شاید یہ بات اپنے دوسرے ساتھیوں کو نہیں بتائی تھی. اس لیے فتح خان کا آدمی اسے سچ مچ کا پستول اور فتح خان کو خطرے میں دیکھ کر بوکھلا گیا. اس نے برڈ پر گولی چلا دی. برڈ شاہ کی موت پر فتح خان کے چہرے پر نہایت خوفناک تاثرات تھے. اس نے اپنے ساتھی کو بلا تعمل شوٹ کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ برڈ شاہ کی موت اس کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے. میں نے کہا, فتح خان اب کیا ہوگا؟ ہیرو کے بارے میں تو صرف یہی جانتا تھا. اس نے رائفل کا رخ میری طرف کیا اور کاٹ کھانے والے انداز میں غرایا, شہباز خان ابھی رہ تم تلاش کرے گا. اے مکانہ باتیں مت کرو, اور پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہو کہ میں برڈ شاہ سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا؟ بس میرے کو معلوم ہو گیا. شہباز خان تم نے اچھا نہیں کیا. تم سوچ بھی نہیں سکتا اس خنزیر نے مر کر میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے. نقصان اس نے نہیں, تمہارے اپنے آدمی نے کیا ہے. اس نے گولی مار کر برڈ شاہ کا خاتمہ کر دیا. اور میں نے بھلا کیا کیا ہے؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا. پھر اس نے دوبارہ واکی ٹاکی پر اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن دوسری طرف خاموشی چھائی رہی. ایسا لگ رہا تھا کہ فتح خان کا کوئی آدمی جواب دینے کے لیے زندہ نہیں رہا. اس نے غصے میں واکی ٹاکی زمین پہ دے مارا اور رائفل کا رخ دوبارہ میری طرف کر دیا. یہ تمہارا کوئی چال ہے. تم نے برڈ شاہ کو کپڑے اتار کر میرے کو مجبور کیا کہ میں یہاں ہوں, اور پیچھے سے کسی نے میرے ساتھیوں پر حملہ کر دیا. بھلا میں نے تمہیں کیسے مجبور کیا؟ تم جانتا ہے کہ تمہارا جیکٹ کا کالر میں چپ لگا ہے, اس سے میں تمہارا بات سنتا ہے, اس لیے تم نے چکر چلایا. ادھر میں نکلا, ادھر پیچھے سے تمہارے آدمیوں نے میرے آدمیوں پر حلہ بول دیا. ادھر شاسم مارا گیا ہے. میں تمہارے قابو میں ہوں, اپنے ساتھیوں سے کس طرح رابطہ کر سکتا تھا؟ اور دوسرے تم جو چاہو مجھ پر الزام لگانے کے لیے آزاد ہو. یہ الزام نہیں ہے, میں بے وقوف تھا جو سمجھا کہ تم قابو میں ہے, لیکن تم بہت ہوشیار ہے. اپنے آدمی بلانے کے لیے تم نے اس مہرو کو بھیجا اور اس کا چپ ضائع کر دیا. اس طرح میرے آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا ہے.
وہ گیا اور تمہارا ساتھی کو بلا لایا. مجھے حیرت ہوئی. اس نے تقریباً ٹھیک تجزیہ کیا تھا. یہ تمہاری سوچ ہے فتح خان جو تمہیں مایوسی کے عالم میں ناکامی کی وجوہات بتا رہی ہے، ورنہ سچ تو یہ کہ مہرو یہاں سے چپکے سے فرار ہوئی ہے اور میں ان 7-8 دنوں میں مکمل طور پر تمہاری زیر نگرانی رہا ہوں. میں نہ تو اپنے کسی ساتھی سے رابطہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس قسم کا منصوبہ بنا سکتا ہوں کہ تمہیں یہاں بلاؤں اور پیچھے تمہارے ٹھکانے پر حملہ ہو جائے. تم سوچو اگر میرا اپنے آدمیوں سے رابطہ ہوتا تو کیا اس وقت میں نہتا تمہارے سامنے کھڑا ہوتا؟ میں آتے ہی تمہیں قابو کر لیتا اور اس کے بعد سویرا کا پتہ بھی چلا لیتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جتنا تمہارے لیے غیر متوقع ہے اتنا ہی میرے لیے بھی غیر متوقع ہے. میرے مدلل جواب نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا. شہباز خان، ابھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا. ابھی میں تمہیں لے جائے گا اور اگر تمہارا ساتھی ہوا تو پہلے تمہیں گولی مارے گا، قتل نہیں کرے گا بلکہ تمہارا دونوں گھٹنا توڑ دے گا. پھر تم کبھی اپنے پیر پر نہیں چل سکے گا. پھر سویرا کو مرشد کے حوالے کرے گا. فتح خان تم بلا وجہ میرے پیچھے پڑ گئے ہو. فرض کر لو کہ یہ سب میرے ساتھی ہیں، تب بھی مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے دفاع میں جو مناسب سمجھوں وہ کروں. جیسے تم جو مناسب سمجھ رہے ہو وہ کر رہے ہو. اب تم دھمکیاں مت دو، جو کرنا ہے وہ کر لو. اگر میرے نصیب میں بچنا لکھا ہے تو پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا. تم دیکھے گا؟ اب چلو ادھر سے، دیر مت کرو. فتح خان میری ایک بات سنو. بولو، جلدی بولو. برڈ شاہ مارا گیا ہے اور اب ہیرے ملنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا ہے. برڈ شاہ کو تمہارے آدمی نے مارا اور تم نے اسے مار کر اپنا غصہ اتار لیا. اب مجھے، سویرا اور ایمن کو آزاد کر دو. ہمیں نقصان پہنچا کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر تم مجھ سے معاہدہ کر لو. ہمارا مشترکہ دشمن مرشد ہے تو تمہیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس پر میں بعد میں غور کرے گا، پہلے تم یہاں سے چلو. مجھے اس کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی. اس نے مجھے آگے رکھا اور خود میرے پیچھے چل پڑا. برڈ شاہ اور فتح خان کے آدمی کی لاش وہیں پڑی رہ گئی تھی. میں برڈ شاہ کے آخری الفاظ پر غور کرنا چاہتا تھا لیکن فی الحال فتح خان کا مسئلہ زیادہ اہم تھا. میرے پاس چھوٹی ٹارچ تھی اور اس کی روشنی میں راستہ واضح دکھائی دے رہا تھا. فتح خان مجھے آگے رکھتے ہوئے وادی کے داخلی حصے کی طرف لے جا رہا تھا. فائرنگ کی آواز بھی اسی حصے کی طرف سے آتی محسوس ہوئی تھی. وہ مجھ سے کوئی 10 قدم دور تھا. فتح خان کیا یہ حماقت نہیں ہے کہ تم مجھے اس طرف لے جا رہے ہو جہاں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ذرا دیر پہلے کچھ ہو چکا ہے؟ وہاں دشمن کی موجودگی ممکن ہے. کیا وہ تمہیں اور مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہے. اگر اس نے تم کو کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارا ساتھی ہے. اس صورت میں ہم وہی کرے گا جو بولا ہے. برسٹ مار کر تمہارا دونوں گھٹنا توڑ دے گا. کیا مطلب؟ مطلب تم سمجھ رہے. تم پاگل ہو گئے شاید. یعنی اگر کوئی دوسرا مجھے گولی نہیں مارے گا تو تم مار دو گے؟ اس سے زیادہ احمقانہ بات میں نے آج تک نہیں سنی. اس سے پتا چلے گا کہ وہ تیرا ساتھی ہے یا نہیں. شاید تم ہیرو کے غم میں عقل کھو چکے ہو. اب میں کسی صورت آگے نہیں جاؤں گا. فتح خان چونکنا ہو گیا اور غرانے لگا. شہباز خان، میں سچ کہتا ہے، میں گولی مار دے گا. مار دو، لیکن میں اس طرح کسی اندھی موت کا سامنا نہیں کر سکتا اور مجھے مار کر تم بھی نہیں بچو گے. تم نے میرے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی ہے. مجھے سچ مچ غصہ آ گیا. تمہارے لیے میرے اور میرے ساتھیوں کے دل میں جو ذرا گنجائش تھی اسے ختم سمجھو. اب تم نے جو کرنا کر لو، میں آگے نہیں جاؤں گا. میں تجھے گولی مار دے گا. آگے بھی میرے لیے زندگی نہیں ہے. میں نیچے بیٹھ گیا. میرا مشورہ کہ تم بھی بیٹھو اور ذرا ٹھنڈے دل سے صورتحال پر غور کرو. برڈ شاہ کی موت نے تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر اثر ڈالا ہے. اگر فرض کر لو آگے میرے ساتھی ہوئے تو وہ اتنے احمق نہیں کہ بغیر دیکھے بھالے مجھے گولی مار دیں اور تمہیں بخش دیں. امکان یہی ہے کہ تم مارے جاؤ گے اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود میری خواہش نہیں ہے کہ تم مارے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ مجھے سویرا کی فکر ہے اور وہ تمہارے قبضے میں ہے. اگر تم مارے گئے تو پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. تم عقل مند ہے، دور کا سوچتا ہے. شاید اسی لیے اب تک بچا ہوا ہوں. زندگی اور موت کے کھیل میں عقل فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ جلد مارے جاتے ہیں. فتح خان سوچ میں پڑ گیا. پھر مجھ سے ذرا دور ایک پتھر سے ٹک گیا. اس نے مجھ سے ٹارچ بجھانے کو کہا اور رائفل کا رخ میری طرف کیے رکھا. ابھی ہم وادی کے داخلی حصے سے دور تھے. فتح خان نے اپنے ساتھیوں سمیت وہیں کہیں ٹھکانہ بنا رکھا تھا. اس کے ساتھی نامعلوم افراد کے حملے میں مارے گئے تھے یا مغلوب ہو گئے تھے. دونوں صورتوں میں وہ فتح خان کے کسی کام کے نہیں رہے تھے. یہ بات فتح خان سمجھ رہا تھا. بس اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ حملہ آور کون ہو سکتے تھے اور وہ میرے ساتھ کیا کرے گا. وہ صرف شک کر سکتا تھا، مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا تھا. اسے شک ہی تھا، ورنہ اب تک وہ مجھے بھی گولی مار چکا ہوتا. فتح خان سوچ رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک کھڑکھڑاہٹ ہوئی. پھر کسی نے مقامی لہجے میں فتح خان کو پکارا. فتح خان تم کہاں ہو؟ اپنے ہتھیار پھینک کر سامنے آ جاؤ ورنہ صبح تمہیں کسی چوہے کی طرح گھیر لیا جائے گا. بولنے والا میگا فون پر بول رہا تھا اور آواز وادی میں اس طرح گونج رہی تھی کہ اس کا اندازہ کرنا بھی دشوار تھا کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے. میں اپنی جگہ ساکت رہا. جب اعلان دوسری بار ہوا تو میں نے مڑ کر فتح خان کی طرف دیکھنا چاہا اور دنگ رہ گیا.
وہ اپنی جگہ نہیں تھا، بلکہ آس پاس جہاں تک نظر جاتی تھی فتح خان غائب ہو گیا تھا۔ اسے غائب دیکھتے میں تیزی سے اس چٹان کی آڑ میں ہو گیا۔ فتح خان غائب ہوا تھا، لیکن اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اعلان سنتے ہی فرار ہو جائے گا۔ وہ کہیں روپوش ہوا تھا، کیونکہ میرے ساتھ ہوتا تو نظروں میں آنے کا امکان زیادہ ہو جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ کسی جگہ پڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ فتح خان جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اس لیے مجھے یہاں سے دور کسی محفوظ جگہ چلے جانا چاہیے۔ میں اٹھے بغیر سرد ترین زمین پر رینگنے لگا۔ یہ مشکل کام تھا، لیکن جان خطرے میں ڈالنے کی نسبت آسانی تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس جگہ سے خاصا دور نکل گیا تھا۔ ایک جگہ کو جھاڑیاں دیکھ کر میں ان میں دبک گیا۔ یہاں سانپ بچھو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس موسم میں کیڑے مکوڑے بھی نہیں پائے جاتے۔ میگا فون پر اعلان کرنے والا وقفے وقفے سے اپنے الفاظ دہرا رہا تھا۔ پہلے تو وہ فتح خان کو مخاطب کرتا رہا، پھر اس نے ایک نئی بات کی۔ فتح خان، یا جو بھی سن رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر سامنے آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مجھے لگا جیسے یہ اعلان میرے ہی لیے کیا گیا ہے۔ کیا وہ جانتے تھے کہ فتح خان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ ہر چند منٹ کے بعد یہ اعلان دہرایا جانے لگا۔ بولنے والا اسی علاقے کا تھا، اگرچہ اس کی اردو صاف تھی، لیکن لہجے میں مقامی رنگ جھلک رہا تھا۔ میں اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ممکن ہے میں ہاتھ اٹھا کر سامنے جاتا تو مجھے ہی گولی مار دی جاتی۔ میری عافیت اسی میں تھی کہ خاموشی سے اسی جگہ دب کر رہوں۔ غار اور الاؤ سے دور ہونے کے بعد سردی مزاج پوچھ رہی تھی، لیکن ان گرم کپڑوں میں یہ قابل برداشت بھی تھی۔ میں جھاڑیوں میں مزید اندر گھس گیا۔ یہاں سردی کا اثر کم تھا۔ اعلان کرنے والے نے آخری بار دھمکی دی کہ اگر فتح خان ان کے سامنے نہیں آیا تو اسے صبح تلاش کر کے مار دیا جائے گا، لیکن فتح خان اتنا احمق نہیں تھا کہ صبح کا انتظار کرتا۔ وہ روشنی ہونے سے پہلے یہاں سے کہیں دور نکل جاتا۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے جیکٹ کے کالر میں لگی چپ انگلیوں سے دبا کر توڑ دی۔ اب یہ بیکار تھی۔ فتح خان نہ تو میری پوزیشن معلوم کر سکتا تھا اور نہ میری باتیں سن سکتا تھا۔ مشکل سے 2 گھنٹے میں وادی میں حالات بالکل بدل گئے تھے۔ فتح خان کی کمانڈنگ پوزیشن ختم ہو گئی تھی، اس کے ساتھی مارے گئے تھے، برڈ شاہ مارا گیا اور اس سارے فساد کی جڑ یعنی وہ لانتی ہیرے بدستور غائب تھے۔ ایمن کا مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ ممکن ہے وہ بھی اس تندو تیز حملے میں ماری گئی ہو، کیونکہ فائرنگ مشکل سے چند منٹ جاری رہی تھی اور حملہ آوروں نے یقیناً فیصلہ کن پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ اب مجھے سویرا کی فکر تھی۔ فتح خان یہاں سے نکل جاتا اور سویرا اس کے قبضے میں تھی۔ گویا میرے لیے صورتحال میں صرف اتنی تبدیلی آئی تھی کہ میں فتح خان کی جسمانی قید میں نہیں رہا تھا، مگر سویرا کے حوالے سے میں بدستور اس کا قیدی تھا۔ اعلان کرنے والا 1 گھنٹے بعد خاموش ہو گیا۔ چاند مغرب کی طرف جھک رہا تھا اور کچھ بادل بھی نمودار ہو رہے تھے۔ میں اونگ رہا تھا کہ اچانک ہی فتح خان کے مارے جانے والے ساتھی کی رائفل کا مجھے خیال آیا۔ وہ وہیں پڑی تھی اور امکان یہی تھا کہ اب بھی وہیں پڑی ہوگی۔ اس کا خیال آتی میں جھاڑی سے نکلا اور درختوں، پتھروں اور چٹانوں کی آڑ لیتا اس طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں چٹانوں کے درمیان تھا، لیکن میں نے اس طرف سے داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دوسری طرف سے اندر گیا۔ جب بادل آ جاتے اور تاریکی چھا جاتی تو میں رک جاتا، ورنہ حرکت کرتا۔ چٹانوں کے اندر سے ہوتا میں اس جگہ آیا جہاں فتح خان کے ساتھی اور برڈ شاہ کی لاشیں پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے ناگفتنی نکل گئی کہ فتح خان کے ساتھی کی رائفل اور دوسرے ہتھیار غائب تھے، اور یہ یقیناً فتح خان کا کام تھا۔ برڈ شاہ کی لاش ایسے ہی پڑی تھی، اسے کپڑے پہننے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ میں نے اس کے کپڑوں سے جمع کر کے پہنائے، البتہ اس کی جگہ تبدیل نہیں کی۔ مجھے معلوم تھا کہ فتح خان کے ساتھی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی تلاشی لی۔ فتح خان کام کی تمام چیزیں نکال کر لے گیا تھا۔ میں غار کے اندر آیا اور وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں جمع کر کے بیگ میں رکھنے لگا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ باہر کہیں آہٹ ہوئی ہے۔ میں نے تیزی سے ٹارچ بجھا دی اور خود سینے کے بل لیٹ کر رینگتا ہوا غار سے باہر آ گیا۔ چاندنی کا اثر یہاں کم تھا، ویسے بھی چاند مغرب کے افق کی طرف جھک گیا تھا اور روشنی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، سائے طویل ہو رہے تھے۔ میں رینگتے ہوئے چٹان تک آیا اور پھر اس سے لگ کر ساکت ہو گیا۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی آواز نہ ہو۔ میرے کان کسی آواز پر مرکوز تھے۔ اس پہلی آہٹ کے بعد کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے وہ آہٹ میرا وہم تھی۔ میں جس جگہ دبکا بیٹھا تھا وہ چٹانوں کے اندر تھی اور یہاں چاروں طرف بلند چٹانیں تھی۔ یہاں درجنوں افراد بھی آ جاتے تو مجھ پر آسانی سے قابو نہیں پا سکتے تھے، لیکن اس موقع پر وہ ہوا جس کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اچانک یہ چٹانوں کے اوپر سے کوئی چیز ٹن ٹن کرتی ہوئی نیچے آئی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر گری۔ اس سے دھواں خارج ہو رہا تھا۔ میں بدک کر پیچھے ہٹا، لیکن فوراً ہی ایسی کئی چیزیں آس پاس چٹانوں میں آ کر گری۔ یہ گیس بم تھے جو بغیر کسی آواز کے پھٹ گئے تھے۔ میں سانس روک کر وہاں سے بھاگا، مگر اچھلت میں میرا پاؤں نہ جانے کس چیز سے اٹکا تھا۔ میں اوندھے منہ گرا۔ گرتے ہوئے بے اختیار میں نے سانس دی اور فوراً ہی میرا دماغ چکرانے لگا۔ اٹھنے کی کوشش کی پر گیس اتنی سریع الاثر تھی کہ اس نے مجھے لمحوں میں بے دست و پا کر دیا۔ وہ لوگ یقیناً وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے، اور جیسے میں ان کے گھیرے میں آیا انہوں نے بے ہوش کر دینے والی گیس کے بم پھینک دیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا سانس لینے پر مجبور ہوا اور فوراً ہی میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آخری احساس یہ تھا کہ کچھ لوگ میرے آس پاس چل رہے ہیں۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے،
اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا.